قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسا. دینی مدارس یہ اسلام کے قلعے ہے. دینی مدارس یہ دین کے سرچشمے ہے، سرچشمے مراکز ہے. انہی مراکز سے اسلام کی ان قلعوں سے اسلام پھیلتے ہے، دین کی روشنی ادھر سے پھوٹتی ہے. اور آپ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو خیر اور شر کس کشمکش میں خیر غالب ہے اور اسلام و دین کی روشنی ہے ہر طرف، یہ انہی مدارس کی وجہ سے. اور پھر خاص کر برصغیر و پاک ہند میں جو مدارس ہے الحمدللہ نے بہت بڑا کام کیا. ویسے جو مشہور قول ہے کہ قرآن حجاز میں اترا تھا اور مصریوں نے پڑھا ہے اور برصغیر و پاک ہند کے لوگوں نے اس کو سمجھا، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حجاز میں تو قرآن نازل ہے لیکن ادھر اس طرح مدارس نہیں ہے جو دنیا کے دیگر کونوں میں. مصر کے اندر بڑی اچھی قرآن ہے، بہترین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر الحمدللہ بہت بڑی مدارس موجود ہے، بہترین مراکز ہے اور لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ چل رہے. بہت اچھے لوگ، خیر والے لوگ موجود ہیں، اس وجہ سے مدارس آباد ہے، مساجد آباد ہے. اور یہ خیر کے سلسلے جو جاری ہے اور جو بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو، جو جس طرح بھی اس ساتھ وابستہ ہو، اللہ اس کو تر و تازہ رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ نظر اللہ عمران، نظر اللہ عبدن، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندی کو تر و تازہ خوش رکھے کہ سمع مقالتی، جو میرے اس مقالے کو، اس حدیث کو سنے، فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، فرمائے کہ اس کو سنی، یاد کرے، محفوظ کرے اور پھر آگے اور لوگ تک پہنچائے. تو اللہ کے نبی نے اس کی دعا کی. یہ بہت بابرکت سلسلہ ہے دینی مدارس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مدرسوں میں جو اس طرف آ جاتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریق الجنہ، جو اس راستے کے اوپر روانہ ہو جائے، جو علم کا راستہ ہے، طلب علم کا راستہ ہے، تو سہل اللہ لہ بہ طریق الجنہ، اللہ اس کی جنت کا راستہ آسان بناتے. اس کا مطلب ہے کہ مدرسے کے اوپر قدم رکھنا، مدرسے کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھنا، وہ کہ جنت کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھتے. اس لیے ایک طرف تو میں تمام مسلمانوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہر اپنے گھر سے ایک ایک بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بانجے کو، اپنے دیگر رشتہ داروں کو کسی نہ کسی طرح ایک ایک نکال کے ان مدرسوں میں بھیجیں، تاکہ دنیا میں بھی سکون کی زندگی گزاریں گے اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور آخرت کے جو انعامات ہیں اپنی جگہ پر، لیکن دنیا میں بھی جو لوگ ان مدرسوں کے ساتھ وابستہ اللہ نے خوش رکھا، اللہ اس کو تر و تازہ رکھتے ہیں. جو لوگ اس کو وقت دیتے اس کے وقت بابرکت ہوتے، جو اس کو مال دیتے اس کے مال، جو اپنے آپ پیش کرے، اپنے گرانے سے بچے پیش کرے، اس گھر میں برکتیں اور خیر آ جاتے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کن عالما او متعلما سامعا او خادما، فرمایا کہ عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، اس قرآن کو پڑھانے والا، سمجھانے والا، سکھانے والا بن جاؤ یا سیکھنے والا بن جاؤ. اور فرمایا یا سامعا، اور سننے والا، اور یا فرمایا کہ او خادما، یا اس کے خادم بن جاؤ. یعنی 4 طبقے بتائے کہ تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا ان دونوں کے سننے والا سامع بن جاؤ یا ان کی خدمت کرنے والا خادم بن جاؤ. اور فرمایا کہ ولا تکن رابعا ولا تکن خامسا، 5واں نہ بنو، ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عالم بعمل بنائے، باکردار داعی اسلام اللہ ہمیں بنائے، اللہ ہمیں طالب علم بنائے کہ قیامت تک اور مرد تک ہم طالب علم ہو. اللہ تعالیٰ ان علماء و طالب علم کے اللہ تعالیٰ ہمیں خادم بنائے کہ ہمیں خدمت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بات سننے کے، اس قرآن و حدیث کے پیغام کو سننے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں 5واں نہ بنائے. 5واں کون ہے؟ منافق. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہلاک ہو جاؤ گے، 5واں نہ بنو. اس لیے ان مدرسوں میں یہ شوال کا مہینہ ہے، داخلی شروع ہے، ہر جگہ حفظ میں بھی داخلی شروع ہے، درزائمی میں داخلی شروع ہے، تخصصات جگہ جگہ شروع ہے. تو آپ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ ان مدرسوں میں بچوں کو بھیجیں، لیکن اس میں ایک کام کرے کہ اسلامی تحریک سے وابستہ جو ادارے ہیں اسی میں خیر ہے. پھر خباز مولیوں کی ضرورت نہیں ہے اس معاشرے کو، جو صرف اپنے فرقے کے، اپنے مسلک کے اور اپنے گروپ کے، اپنی جماعت
اور پھر تنظیم کی بات کریں، ایسے مولویوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح علماء جو اسلامی تحریک سے جو تیار ہوتے ہیں، اسلامی تحریک کے مدرسوں سے جو نکلتے ہیں، جو امت کی بات کرتے ہیں، امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، اسلام اور اسلام کی غلبی کی بات کرتے ہیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ کے لٹریچر کی روشنی میں ایک بہترین اور باکردار داعی اسلام ہو، اور مکمل اسلام اور مکمل شریعت، اسلام کے غلبہ اور اسلام کی اقامت کی بات کرتے ہو، انہی اداروں کے ساتھ تعاون بھی کرو، ان میں اپنے بچوں کو بھیجے، تاکہ ادھر سے آپ کا بچہ نکلے گا تو اسلام کا نمائندہ ہوگا، شریعت کا نمائندہ ہوگا، شریعت کے نفاذ اور شریعت کی غلبی کے لیے وہ کوشش کریں گے، اور پھر کسی فرقے کے لیے کام نہیں کریں گے، اپنے پیٹ کے لیے کام نہیں کریں گے، وہ دین کے لیے اور اسلام کے لیے فکر مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان دینی مدرسوں کو قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ دین دگنی اچھی ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی اس مدرسوں کے ساتھ وابستہ ہے، نسبت ہے، پڑھانے والا ہے، پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، اس کی خدمت کرنے والا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کی کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر